الحمد والصلاة والسلام نحو میر درس نمبر 11۔ آج کے درس میں ہم نحو میر کا باب اول جو کہ حروف عاملہ کے بیان میں ہے شروع کرنے لگے ہیں۔ اس میں دو فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے ان حروف عاملہ کے بیان میں ہے جو حروف عاملہ اسم کو عمل دیتے ہیں، جو حروف عاملہ اسم کو عمل دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کوئی تھوڑی سی ایک اور بات آپ سماعت فرما لیں۔ حروف معانی اور حروف مبانی تو آپ جانتے ہوں گے۔ حروف مبانی جو ہوتے ہیں، حروف مبانی کیا ہوتے ہیں؟ وہ جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور ان حروف سے مل کر الفاظ یا حروف معانی بنتے ہیں۔ ان کو حروف تہجی اور حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے۔ اور حروف معانی جو ہوتے ہیں، حروف معانی وہ کلام کے اندر کسی نہ کسی معنی کی غرض سے لائے جاتے ہیں، ان کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے۔ پھر ان میں بعض یک حرفی ہوتے ہیں، بعض دو حرفی، بعض سے حرفی، بعض چہار حرفی، بعض پانچ حرفی، جیسے حمزہ یا با جارہ کی یہ یک حرفی ہو گیا۔ اسی طرح ما یہ دو حرفی ہو گیا، لیتا سے حرفی ہو گیا، لعلہ چہار حرفی ہو گیا، لاکنہ پانچ حرفی ہو گیا۔ تو یہ جو ہے، یہ جو ہم پڑھنے لگے یہ تمام تر حروف معانی ہیں، ان میں حروف مبانی نہیں ہے۔ پھر حروف معانی جو ہے وہ دو قسم پر ہے، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ پھر حروف عاملہ جو ہے، حروف عاملہ یہ کل 41 بنتے ہیں۔ اس میں حروف جارہ بھی آ جائیں گے، مشبہ بالفعل بھی آ جائیں گے، ما و لا بھی آ جائیں گے، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ 41 حروف معانی حروف عاملہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو کتاب والا کیا کہتا ہے؟ وہاں 5 قسم است وہ حروف عاملہ جو اسم کے اندر عمل کرتے ہیں، وہ 5 قسم پر ہیں۔ اول قسم حروف جر، وہاں 17 است اور وہ 17 ہیں۔ بعض نے 18 لکھے ہیں، بعض نے 19 لکھے ہیں، 21 لکھے ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ 17 ہیں۔ با و من و الا و حتی و فی و لام و ربا و واو قسم و تائے قسم و ان و علا و کاف تشبیح و مز و منز و حاشا و خلا و عدا، این حروف در اسم روند و آخرش را بجر کنند۔ یہ اسم میں داخل ہوتے ہیں اور آخر کو جر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنے مابعد کو، اپنے معمول کو جر دیتے ہیں۔ تعداد بھی گنوا دی، حروف بھی گنوا دی اور ان کا عمل بھی بتا دیا کہ یہ جر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ سمجھ لیجیے کہ نحویوں کی زبان میں جار مجرور کے مجموعے کو ظرف کہا جاتا ہے۔ پھر ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر۔ اب 2 صورتیں ہیں، جار مجرور جب بھی آئے گا تو آپ نے اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کرنا ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر لفظوں میں موجود ہوگا، جیسے ضربت زیدن بالخشبۃ، تو پھر تو اس کو کہیں گے ظرف لغو۔ اگر لفظوں میں موجود نہیں ہو پھر اس کو کہیں گے لفظ ظرف مستقر، اور ظرف مستقر کو نکالنا پڑے گا۔ عام طور پر ظرف مستقر افعال عامہ میں سے نکالا جاتا ہے،
اور مشہور افعال عامہ جو ہے وہ 5 ہیں: کون، ثبوت، وجود، حصول، تحقق. یہ حروف عامہ ہیں، افعال عامہ ہیں. ان میں سے جیسے المال لزید ثابت، ان میں سے عام طور پر ظرف مستقر نکالا جاتا ہے. تو جو اگر اس کا متعلق جو ہے وہ مذکور نہیں ہوگا تو اس کو ظرف مستقر کہیں گے، اور افعال عامہ میں سے عام طور پر اس کو نکالا جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. یہ ساری انہوں نے حروف جارہ کی شرح کر دی ہے. دوسری قسم حروف عاملہ کی دوسری قسم حروف مشبہ بفعل وآن ششست، اور یہ 6: انا، انا، کانا، لاکنہ، لعلہ، لیتا. یہ 6 حروف مشبہ بفعل ہیں. این حروف را اسم باید منصوب و خبر مرفوع. ان حروف کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. جیسے ان زیدن قائم، زید را اسم ان گوین و قائم را خبر ان. زیدن کو انا کا اسم کہیں گے اور قائم کو انا کی خبر کہیں گے. بدا کہ یہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے استعمال بھی بتا دیا ہے. انا وانا حروف تحقیق، یہ تاکید اور تحقیق کے معنی کے لیے آتے ہیں. کانا حروف تشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. کانا کا قد خلقت کما تشاء، جیسے حسان بن ثابت کہتے ہیں. ولیکن حرف استدراک، یہ استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک کیا ہوتا ہے؟ استدراک کہتے ہیں کسی کمی کو پورا کرنا. ولیتا حرف تمنی، ولعل حرف ترجی. تمنی اور ترجی آپ پڑھ چکے ہیں. تمنی کسی چیز کی آرزو کرنا، ترجی بھی کسی چیز کی آرزو کرنا. لیکن تمنا جو ہے یہ ممکن اور ناممکن دونوں کی ہو سکتی ہے، اور ترجی جو ہے یہ صرف ممکن کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہیں جی تیسرے نمبر پر ما لا مشبہتان بلیس. ما اور لا، وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں. مشابہت کیسی ہے ان میں؟ وَآ عمل لیسا میں کنند، اور یہ لیسا کا عمل کرتے ہیں. چنا کے گوئی ما زید قائمن، زید اسم ماس و قائمن خبر، یعنی لیسا جیسے اسم اور خبر کو عمل دیتا ہے ویسے ہی یہ بھی اپنے اسم اور خبر کو عمل دیتے ہیں. فرق میان ما و لا اینست کے معمول لا نکرہ باشد نہ معرفہ، معمول ما ہر دو، ونیز عمل لا مانند لیسا قلیل است بنسبت ما. یہ حاشیے میں لکھ رہے ہیں کہ ما و لا کے درمیان فرق کیا ہے. جو لا کا معمول ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. لا صدقہ نہیں، بلکہ وہ تو فعل پر آ گیا ہے. لا کا جو معمول ہوگا وہ اکثر نکرہ ہو گیا. لا رجل اندی، لا رجل اندی. تو اب دیکھیں راجل جہاں نکرہ ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو لا کا عمل ہے وہ لیسا کی مانند قلیل ہوتا ہے ما کی بنسبت. یعنی ما کا عمل جو ہے
وہ لیسا کی مانند زیادہ ہوتا ہے، اور لا کا عمل لیسا کی مانند وہ کم ہوتا ہے۔ اور پہلا فرق کیا بتایا تھا کہ لا کا جو معمول ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے نہ کہ معرفہ، اور ما کا معمول دونوں ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ کافیت رہا۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس، اس میں ایلا اکثر مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع۔ چوتھی قسم اسماء عاملہ کی لائے نفی جنس ہے۔ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے اکثر کی بات بتا دی ہے، لیکن یہ 4 صورتیں بیان کر رہے ہیں اس کے اعراب کی، اس کے اسم و خبر کے اعراب کی 4 صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت کیا جی؟ جب اس کا اسم مضاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اعراب پھر منصوب ہوگا اور اس کی خبر مرفوع، جیسے لا غلام رجلن ظریفن۔ اب یہ غلام اور رجلن یہ مضاف الیہ تھے، تو لا غلام کے مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب آیا ہے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا اسم جو ہے وہ مضاف ہوگا تو اکثر لا کا اسم مضاف ہونے کی صورت میں منصوب آئے گا۔ لا غلام رجل ظریف فی الدار، وہ اگر نکرہ مفردہ باشد مبنی باشد برفت، جو لا رجل فی الدار۔ اور اگر دوسری صورت بتا رہے، اگر نکرہ مفردہ ہوگا، یعنی لا کا اسم اگر نکرہ مفردہ ہوگا تو مبنی ہوگا فتح کے ساتھ، لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار۔ یہ گھر میں نکرہ ہے؟ نہیں، اسم کی بات کر رہے ہیں، رجل فی الدار تو خبر ہے۔ اور تیسری صورت، وہ اگر بعد او معرفہ باشد تقرار لا بمعرفہ دیگر لازم باشد، اور کہتے ہیں کہ اگر اسم کے بعد معرفہ آ جائے تو دیگر لا کا تکرار معرفہ کے ساتھ لازمی ہوگا، اور لا ملغا باشد یعنی عمل نہ کنن، اور لا ملغا ہوگا، عمل نہیں کرے گا۔ دوسرا لا جو ہے یہ ملغا ہوگا، وہ عمل نہیں کرے گا، یعنی کہ اسی پہلے لا کے معنی کا دونوں پر اطلاق ہوگا۔ وہاں معرفہ مرفوع باشد با ابتدا، لا زید عندی ولا امر، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا بوجہ ابتدا کی وجہ سے، جیسے لا زید عندی ولا امر۔ اور پانچویں قسم، چوتھی 4 کی صورتیں ماننی ہے نا، وہ اگر بعد لا نکرہ مفردہ باشد مقرر با نکرہ دیگر درو 5 وجہ رواست، اور اگر اس کے بعد لا نکرہ آ جائے، مفردہ آ جائے، مقرر ہو دوسرے نکرہ کے ساتھ، تو اس میں 5 وجوہ جائز ہیں۔ کون کون سی؟ لا حول ولا قوت پڑھنا بھی جائز ہے، لا حول ولا قوتن بھی جائز ہے، لا حول ولا قوتن بھی جائز ہے، لا حول ولا قوت بھی جائز ہے، اور ولا حول ولا قوتن بھی جائز ہے۔ وضاحت کرتے کہ جو لا حول ولا قوت پہلا ہے، اس میں کیا ہونا ہے؟ سب میں فرق ہے۔ پہلے پر لا حول، لا کی بات ہو رہی ہے نا، کہ لا کس پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لا کہہ رہے ہیں کہ اگر لا کا بعد نکرہ ہو اور مفردہ ہو تو مقرر کیا جائے گا دیگر نکرہ کے ساتھ،
اور اس میں 5 وجوہ اعراب کی جائز ہوگی. دیکھو حولا، حول یہ لفظ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور لا کے ساتھ آ رہا ہے، تو آگے اس کے آگے دیگر نکرہ کے ساتھ لا کا تکرار لازم ہو گیا، لازم ہو گیا. اور اب 5 اعراب آپ کے سامنے ہیں. پہلی ادھر دونوں لا عمل کریں گے، کیوں؟ دونوں عمل کر رہے ہیں نا، دیکھیں نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلی صورت میں دونوں مرفوع آئے ہیں، منصوب آئے ہیں. دوسری صورت میں پہلا جو ہے وہ مرفوع آیا ہے تنوین کے ساتھ، دوسرا بھی مرفوع آیا ہے. اسی طرح تیسری صورت میں بھی پہلا منصوب آیا ہے، دوسرا مرفوع آیا ہے تنوین کے ساتھ. تیسری صورت میں بھی اور چوتھی صورت میں بھی اور پانچویں صورت میں. الغرض یہ 4-5 اعراب اس کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد پنجم حروف ندا و 5 است. حروف ندا 5 ہے. یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ. اب جو انہوں نے ساری تقریر جو کی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ منادہ 3 صورتوں میں منصوب ہوگا. جس کو ندا کی جا رہی ہوتی ہے اس کو منادہ کہتے ہیں، جو ندا کر رہا ہوتا ہے اس کو منادی کہتے ہیں، اور جس حرف کے ساتھ کی جاتی ہے اس کو حرف ندا کہتے ہیں. پہلی صورت منادہ منصوب ہونے کی، منادہ مضاف ہو، منادہ مضاف رب بالنصب کنا، جیسے یا عبد اللہ ہے. اور دوسری صورت مشابہ مضاف ہو، جیسے یا طالعا جبلن. اور تیسری صورت نکرہ غیر معین ہو، ایسا نکرہ جس کی تعیین نہ کی گئی ہو، جیسے اعمیٰ کہے، کوئی اندھا کہے یا رجلن خذ بیدی. اب ندا تو کی جا رہی ہے، ویسے ندا جہاں بھی آتی ہے نکرہ کے ساتھ تو وہ نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے. لیکن ایسی صورت میں ندا کی جائے کہ وہ نکرہ ہی رہے، خصوص نہ ہو. یا رجلن، اب اندھا اگر کہہ رہا ہے یا رجلن تو وہ تو کسی کو بھی کہہ رہا ہے. خذ بیدی، میرے ہاتھ سے پکڑ. و منادہ، یہ 3 صورتیں ہو گئی منصوب کی. کس تین صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ کہاں تنوین آئے گی اور کہاں تنوین نہیں آئے گی، تو وہ موانع تنوین دیکھنے پڑیں گے کہ جہاں کوئی مانع تنوین پایا جائے گا وہاں پر تنوین نہیں آئے گی، اور جہاں مانع تنوین نہیں ہوگا وہاں تنوین آئے گی. یاد رکھیں تنوین لانے کی شرط کیا ہے. تنوین لانے کی شرط یہ ہے مانع تنوین کا نہ پایا جانا تنوین کے لانے کے لیے کافی ہے. موانع تنوین جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے، جن جن مقامات پر تنوین لانا جائز نہیں ہے. اگلی صورت اعراب کی، و منادہ مفرد معرفہ مبنی باشد بر علامت رفع. اور منادہ مفرد اگر ہوگا معرفہ ہوگا مبنی، اگر منادہ مفرد ہوگا اور معرفہ ہوگا تو مبنی بر علامت رفع ہوگا. یا زیدو، اب دیکھو یا زیدو مفرد ہے معرفہ ہے، تو اب یہ علامت رفع کے ساتھ مبنی ہوگا. یا زیدو و یا زیدان و یا مسلمون و یا موسیٰ و یا قاضی. یہ انہوں نے بہت ساری مثالیں دے دی ہیں بداں کے. اب یہ ان کے عمل کی تقسیم کر رہے ہیں. اے و حمزہ برائے نزدیک است، اور یاد رکھ جان تو کہ اے اور حمزہ نزدیک کے لیے اشارہ کے لیے آتے ہیں. و ایا و حیا برائے دور است، ایا اور حیا دور کے لیے آتے ہیں. و یا عام است، اور یا یہ دور اور نزدیک دونوں کے لیے عام ہے. یہ تھا جناب آج کا درس. ھذا ھو المرام.